بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہمیں زندگی میں کامیابی چاہیے، اور مسلمان کو دو طرح کی کامیابی چاہیے۔ ہر انسان وہ چاہتا ہے وہ اپنے مقصد میں، اپنے ڈریم میں، اپنے کاموں میں کامیاب ہو جائے، سب سے آگے نکل جائے، اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو مین چیزیں دی ہیں نا وہ دو ہیں، ایک ہے باڈی اور ایک ہے اس کا مائنڈ۔ باڈی کو آپ ہارڈ ویئر سمجھ لیں اور مائنڈ کو سافٹ ویئر سمجھ لیں۔ اب ہارڈ ویئر اللہ رب العزت نے ایک جیسا بنایا سب کا، اور دو آنکھیں ہیں سب کی، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ایک دل ہے، اس کا دماغ ہے، اور اس کو اختیار دے دیا کہ جو جس طرح سے چاہے وہ اس کو یوز کر لے، استعمال کر لے۔ کائنات کی باقی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، سورج کا نکالنا، اس کو غروب کرنا، آسمان کا ٹھہراؤ، زمین کی جو ہے وہ بیلنس اس کا، اور اس کا ساکن ہو جانا، اور آکسیجن، ہوا، خوراک، پانی، زندگی، پھیپھڑے، سانس، گردے، دل، یہ سارا نظام اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ لیکن باڈی جب انسان کو بنائی ہے تو انسان کو اس کو اختیار دے دیا، اس کو اختیار دے دیا کہ اب وہ جو چاہے کر لے۔ اب اس کی جو باڈی ساری زندگی جو اس کی ایکٹ کرے گی اور اس کا بیہیو کرے گی، اور اس کے عمل جس طرح سے کرنے ہیں، وہ اس کے سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ہم اس کے اندر کوئی گیمیں ڈال لیتا ہے، کوئی اس کے اندر نیوز چینل کے لنک ڈال لیتا ہے، کوئی اس کے اندر یوٹیوب ڈال لیتا ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر لرننگ پروسیس ہے، نیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اکیڈمیز ہیں، ان کے لنکس ڈال لیتا ہے۔ تو جو جس طرح کا سافٹ ویئر ڈالے گا وہ اس کو اسی طرح سے یوز کرے گا۔ اسی طرح ہمارے دماغ، ہماری باڈی، ہماری لائف جو ہے ہمارے دماغ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں سافٹ ویئر ڈالنا پڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان ایک ہی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو کافر، عیسائی اور یہودی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اس پروگرام اس کے اندر ڈال دیں گے، جو سافٹ ویئر دماغ کے اندر ڈال دیں گے، وہ اسی طرح کے کام کرے گا۔ اب بچپن سے ہم نے چونکہ فیلئر والی لائف گزاری ہے، ہم لوگ جو اس وقت بڑے لوگ ہیں اور ان کے اولادیں آگے، ان کے بچے آ چکے ہیں، ہم لوگوں نے، ہماری پروگرامنگ ہوئی تھی جس طرح کی ہم بھی ویسی پروگرامنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، اور 90% لوگ جو ہیں وہ وہی پروگرامنگ کرتے ہیں جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم بھی کامیاب نہیں ہوئے اور آگے ہمارے بچے بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ نہ ہمارا زندگی میں کوئی مقصد تھا، نہ ہم بچوں کو کوئی مقصد دے پا رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں، یہ جو جن کے انڈر ہم جاب کر رہے ہیں، جن کے خوابوں کو ہم لوگ تک پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جن کی ساری اپنی قابلیتیں جن کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، آخر یہ بھی تو انسان ہے۔ انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ کیسے اوپر چلے گئے ہیں؟ بہت ساری سٹوریاں آپ سنتے ہوں گے سارا دن کہ جناب وہ فلاں بندہ بہت غریب تھا اور آہستہ آہستہ اب دیکھو اس کے پاس کتنا مال اور کتنا آگے نکل چکا ہے۔ یہ فلاں بندہ دیکھو اس کے پاس زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی، اور یہ دیکھو آہستہ 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 اس کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ چونکہ اس کا ٹارگٹ، اور وہ یہ کامیابی سمجھتا تھا مال حاصل کرنا، تو اس نے حاصل کر لیا، وہ اس ٹریک پہ چل گیا۔ لیکن ہماری پروگرامنگ یہ ہوئی تھی، نہیں بیٹا اسکول جائے گا، اسکول جا کے وہاں سے ڈگریاں لے گا، اور ڈگریاں لینے کے بعد وہ اچھی جاب کرے گا۔ تو ہمیں یہ پروگرامنگ ملی تھی، ہم یہی چیز بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن اسکول بھیجنا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن آج کا ایجوکیشن سسٹم آنے والے 20 سال کے جو آنے والا دور ہے اس کے لیے یہ لوگ تیاری نہیں یہاں پہ تیاری نہیں ہو رہی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کا سکسیسفل پیپل یہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم امریکہ کا غلط ہے، کینیڈا کا غلط ہے، جاپان کا، ان کے ایجوکیشن سسٹم غلط ہے۔ وہ آج کی چیزیں ایبسولوٹ جو پہلے گزر چکی ہیں وہ چیزیں پڑھائی جا رہے ہیں، آنے والی چیزیں نہیں پڑھاتے۔ تو سافٹ ویئر جو ڈالا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ڈالا جا رہا، اس لیے پوری دنیا کے اندر 80% لوگ ناکام ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی ڈریم میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سافٹ ویئر جو ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اگر ایک شخص نے انڈسٹری لگائی ہے تو اس کو
اس کے لیے مشینری چاہیے، اس کے لیے اسپیئر پارٹس چاہیے. اسی طرح پوری دنیا کو امپلائی چاہیے، ان کو جن کے پاس ایک ٹریک ہے، اکاؤنٹس کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، تو ان لوگوں کو وہ چاہیے، ان لوگوں کو وہ ایز اے امپلائی چاہیے. آرمی والوں کے اندر بھی یہ چاہیے، ہمارے کمپنی میں بھی یہ چاہیے. تو پروگرامنگ ایسی کر دی ہے تاکہ ان کو وہ را میٹیریل ملتا رہے. یہ جو را میٹیریل والے لوگ ہیں نا، جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں کامیاب نہیں سمجھے جاتے. اور آپ بھی ہم بھی اندازہ کر لیں کہ جاب سے کیا کامیابی ملتی ہے. یاد رکھیں، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنا امپائر خود کھڑا کرے گا، جو اپنے ٹریک خود ڈیسائیڈ کرے گا، جو اپنے ڈریم پہ خود کام کرے گا، جس کو سیلف سٹڈی آتی ہو، سیلف کنٹرول جس کا ہو، جو اپنے آپ کے اندر پروگرامنگ خود کر سکتا ہو. تو اس لیے ہمیں بچوں کو آزاد چھوڑنا ہے کہ بیٹا اب آپ کو کامیاب ہونا ہے. یہ پوری دنیا پڑی ہے، یہ ایک ٹریک ہے، اس کے اندر آپ کو اس جگہ پہ جا کے یہاں بھی جاب ملے گی. دوسرا ٹریک یہ ہے کہ تم نے خود بیٹا لوگوں کو جاب دینی ہے، تم نے جو ہے لوگوں کو کے اوپر ان کے پرابلم کو سالو کرنا ہے. تم نے دنیا کے اندر جتنے لوگوں تک تمہارا میسج پہنچے گا، تمہاری پروڈکٹ، تمہاری سروسز، تمہاری خدمات، یا تم جو کرنا چاہ رہے ہو، جتنے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، جتنے لوگوں تک آپ پہنچو گے، آپ اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. لیڈر وہ بنے گا جو زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. لیڈر اور کامیاب وہ بنے گا جو زیادہ لوگوں تک اپنی پروڈکٹ پہنچائے گا. اس کی سیل زیادہ ہونی ہے جو زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. اس کی بات لوگ اس کو سینئر مانیں گے جو زیادہ لوگوں کی ٹریننگ کرے گا. تو یہ پروگرامنگ جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے اس ٹریک پہ چلیں گے، اور ان کا پوری زندگی کا لائف، ان کا سٹائل، ان کا ایکشن اور ان کا پورا دماغ کی صلاحیتیں اس طرف لگیں گی کہ مجھے خود اپنا کچھ کرنا ہے، اور مجھے جو ہے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ٹریک لینا ہے کہ میں لوگوں کو امپلائی رکھوں، لوگوں کو روزگار دوں، لوگوں کے مسائل کو حل کروں. تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا، ان پیرامیٹر کے اندر وہ دنیا کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا. اب آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو چیزیں رکھی ہیں. ہمیں باڈی دی ہے تو باڈی کا کنٹرول اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے اس کا قد بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو صحت دے دیتا ہے، جس کو کمزور کر دیتا ہے. لیکن دماغ کا کنٹرول اللہ نے انسان کو دیا. اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب تم نے علم سیکھنا ہے. اب اس کے اندر، دماغ کے اندر ایمان والی باتیں ڈالی جائیں گی تو وہ ایمان والا بنے گا. اور اس کے اندر جب دنیا کی سارا کچرا ڈال دیا جائے گا تو وہ کچرا نکلے گا. اب اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت ہے ایمان کی. اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ عقائد چلنے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کی ویلیو لگے گی اللہ کے ہاں. تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہونا ہے اس کو پختہ ایمان بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جتنے گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان گناہ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ بھی بے شک گناہ نہیں کر رہے لیکن وہ ان کے ساتھ شامل ہے جو وہ گناہ کر رہے ہیں. شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، کسی کی حق تلفی ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کے جائیداد پہ، کمزوروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، ان کے مال کو لوٹ لینا. اگر میں اس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار کبھی موقع ملے گا میں بھی کروں گا، تو میں اس گناہ میں ان گناہ گار لوگوں میں شامل ہوں قیامت کے دن، کیونکہ میں گناہ کو اچھا سمجھ رہا ہوں. میری پروگرامنگ، میرا عقیدہ، میرا اندر کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو اسی طرح جو شخص نیکیاں کر رہے ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، عالم ہے، علم پھیلا رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، جب میں وہ کام نہیں کر رہا لیکن اس عمل کو اچھا سمجھ رہا ہوں تو میرے اس عقیدے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ مجھے ان لوگوں میں بٹھائے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے، اور میں ان کی عبادات کو، ان کے اعمال کو اچھا سمجھتا تھا. تو پروگرامنگ ایسی کریں کہ ہم اللہ کے دین کو حق سمجھیں. ایک ایک قرآن کی آیت حق ہے، اللہ کا ایک ایک حکم حق ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جب میں یہ پروگرامنگ کروں گا میرا عقیدہ اچھا ہو جائے گا، اعمال کی کمزوری بھی ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جو اللہ کے بارے میں وہ چیزیں بیان کرے گا، وہ چیزیں دماغ میں رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں
اس کو سزا ملے گی اور وہ ناکام ہو جائے گا۔